جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا، یہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا۔ میری ان آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ یا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں دنیا مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ صبح انہی کے ہاتھوں تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے۔ وہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کہ تم نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ نمازیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، سارا دن نماز کی تیاریوں میں گزر جاتا ہے۔ ادھر ظہر پڑھ کر فارغ ہوئے، ادھر عصر کا وقت قریب آنے لگا۔ ادھر عصر پڑھی، ادھر مغرب ہونے کو آئی، اور مغرب کے بعد عشاء تو ایسے لگتا ہے جیسے مصلی پر ہی آ گئی ہو۔ بڑا مزہ آتا ہے سردیوں کی نمازوں کا۔ بعض دفعہ ایک وضو سے دو نمازیں پڑھ لیتا ہے بندہ، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی پنکھے کے نیچے مصلی بچھانے کی، بس جہاں اچھا لگتا ہے بچھا لیتا ہے۔ تہجد اور فجر میں تو دل کرتا ہے کمبل لے کر بیٹھ جائے مصلی پر۔ بعض دفعہ نرم نرم سے قالین بڑے اچھے لگتے ہیں پاؤں کو۔ وضو کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر چلتے ہوئے قالین تک آنے کا احساس بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اپنا کوٹ اور جرسی پہنتے ہوئے تھوڑی دیر والی گرمائش ابھی موجود ملتی ہے تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے قرب سے مانوس ہونے کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو نمازی بنائے۔ آمین۔